عظیم فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمانوں کے مومنوں کے گھروں میں پیدا کیا اور حضور نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں بھی کافی ساری کفار نے کوششیں کیں کہ اسلام کے پرچم کو مٹا دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، لیکن وہ ہر اپنی سازش میں ناکام ہوئے اور اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔ آج بھی کبھی بھی قیامت تک بھی قرآن کا فیصلہ ہے کہ کبھی بھی غیر مسلم تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کسی بھی صورت میں کبھی بھی کافر تمہارے خیر خواہ نہیں ہوں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں کفار نے کتنی سازشیں کیں اور کس انداز میں انہوں نے اس تبلیغ اسلام کو روکنے کی ناپاک جسارت کی، لیکن وہ ہر اپنی اس کاوش میں، اپنی ہر اس ناپاک ارادے کے اندر ناکام ہوئے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ تو آئیے، حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں جلوہ افروز تھے، اور ابو الولید عتبہ بن رابعہ جو اشقیاء قریش سے تھا، وہ برسر محفل قریش سے کہنے لگا، اے قریشیو، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور چند باتیں پیش کرتا ہوں، ممکن ہے کچھ قبول فرما لیں اور اپنی تبلیغ سے رک جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ قریش مکہ نے آپس میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کی، انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، یہ نبی پاک کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے صرف لفظ محمد کہا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں جانے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا، اور جس بندے کا انہوں نے انتخاب کیا وہ ابو الولید عتبہ ہے۔ یہ عتبہ بہت بڑا ناپاک انسان تھا، اور اس نے بڑی کوششیں کی کہ اسلام کے پرچم کو ختم کر دیا جائے اور اسلام کے پرچم کو جھکا دیا جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس پرچم میں طاقت خود خدا کی ہے، اس پرچم کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ تو قریش بولے، ابو الولید تم نے صحیح کہا، جاؤ۔ عتبہ اٹھا اور آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کے پاس بیٹھ کر یوں باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو مال و دولت کی تمنا ہے تو حکم فرمائیے، ہم حاضر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یعنی عتبہ نے آ کر پہلا سوال کیا اور کہا، اے محمد، اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ کو جتنی دولت چاہیے، جتنا مال چاہیے، ہم آپ کو مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے خلاف کفر کی پہلی سازش یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو پیسے دے کر خریدنا چاہتا ہے، پیسے دے کر خریدنا چاہتا ہے، اور مرزا قادیانی نے بھی یہی کام کیا ہوا ہے، وہ بھی لوگوں کو پیسے دے کر ان کے ایمان کو خریدنا چاہتا ہے۔ لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، جنہوں نے جلوہ محمد مصطفیٰ دیکھا ہے، وہ تو پوری کائنات کی دولت محمد عربی کے قدموں سے لگنے والی خاک سے نچھاور کر کے کہتے ہیں، ارے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہے جن کا محمد کی گلی میں۔ تو محترم حضرات، انہوں نے بھی یہی سازش کی، اور آج کے یہ جتنے مرزے ہیں یہ بھی یہی سازش کر رہے ہیں، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ خام خیالی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم حاضر کر دیتے ہیں، اگر فلاں فلاں چیزیں مطلوب ہیں تو وہ بھی پیش کرنے کو تیار ہیں، ذرا آپ کچھ طلب تو کر کے دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، تم اپنی باتیں کر چکے ہو؟ وہ بولا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر مجھ سے بھی سن لو۔ وہ بولا، جو چاہیے فرمائیے۔ تو آپ نے قرآن کی تلاوت شروع فرمائی، آپ نے اللہ کا قرآن پڑھا،
نبی پاک کی زبان ہو، اللہ کا کلام ہو۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، اگر آج کوئی صحیح معنوں میں قاری پوری تجوید و قرأت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو نا، تو دل کرتا ہے بندہ اپنا دل بھی نکال کر اس قاری کے اوپر سے قربان کر دے۔ اگر 1400 سال بعد اگر آج قاری کی زبان میں اتنی لطافت اور اتنا خلوص اور محبت اور چاشنی ہے، تو پھر اس زبان کا عالم کیا ہوگا جس کے متعلق خود قرآن بولا اور کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جب اس زبان پہ قرآن کی تلاوت ہوئی ہوگی تو کیا رب کے ملائکہ نے اپنی نوری نگاہیں جھکا کر محمد مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھا ہوگا؟ تو محترم حضرات سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی آیات بینات کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ یہ قرآن مجید بڑے مہربان رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی مفصل ہیں۔ عربی قرآن عقل والوں کے لیے خوشخبری سنانے والا، اللہ کی گرفت سے ڈرانے والا ہے۔ عتبہ نہایت خاموشی کے ساتھ یہ کلام الہی سنتا رہا، بڑے وہ اطمینان کے ساتھ قرآن سنتا رہا اور اپنے دونوں ہاتھ پسے پشت رکھے سہارے سے بیٹھا رہا۔ پھر نبی کریم تلاوت فرماتے ہوئے سجدے کی آیت پر پہنچے۔ قرآن کی یہ جو صورت ہے اس میں سجدہ ہے، اور جب حضور سجدے کی جگہ پر پہنچے وہ آیت تلاوت فرمائی، اور آیت تلاوت کرنے کے فوراً بعد حضور نے کیا سجدہ اور وہ دیکھتا رہا۔ پھر سجدہ کرنے کے بعد حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عتبہ کا چہرہ دیکھا تو وہ اترا ہوا نظر آیا۔ عتبہ کا چہرہ اترا ہوا نظر آیا، جیسے آج کافروں کو جب منہ کی کھانی پڑے تو یہ ان کا چہرہ اتر جاتا ہے نا، تو اس طرح وہ عتبہ اس کا چہرہ اترا ہوا نظر آیا۔ جو منہ لے کر آیا تھا وہ نظر نہیں آتا تھا۔ عتبہ ان کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا قسم بخدا میں نے آج ایسا کلام سنا ہے جس کی مثل آج تک نہیں سنا۔ ایسا کلام سنا ہے جس کی مثل میں نے آج تک نہیں سنا۔ واللہ نہ تو وہ شاعر ہے اور نہ وہ جادوگر ہے، نہ کہانت ہے۔ اے قریشیوں میری مانو اور انہیں اپنے کام میں لگا رہنے دو، کیونکہ وہ صداقت اور سچائی کے راستے پر ہیں۔ کافر ہو کر کہنے لگا وہ سچائی کے راستے پر ہیں، وہ صداقت کے راستے پر ہیں۔ میں نے ان کے کلام کے متعلق قسمیہ میں کہتا ہوں کہ اس کی بڑی شان ہوگی۔ اللہ کی قسم وہ تو بڑی ہی عظیم اور عجیب چیز ہے، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ نیز جو وہ دعا فرماتے ہیں کبھی نامقبول نہیں ہوتی۔ میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے، اس لیے بہتر ہے جو وہ کر رہے ہیں انہیں وہ کرنے دو۔ تو محترم حضرات یہ حدیث سے مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے سب سے پہلے کیا کرنا چاہا کہ ہم پیسے دے کر انہیں خرید لیتے ہیں، جتنا مال چاہیے لے لو، جتنی دولت چاہیے لے لو، لیکن اس تبلیغ کو روک دو۔ افسوس کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر چیز کو قربان کرتے ہوئے قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ قرآن پہنچایا۔ آج ہمیں اس بات پر افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم کس کھاتے میں کھڑے ہیں، آج ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ ہم 15-20 روپے کی چائے کی پیالی پہ بک جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آج مسجدوں کو ویران کر دیا، چوکوں کو آباد کر دیا، اور جو جناب بازار تھے وہ آباد ہو چکے، مسجدیں ویران ہو چکی۔ آج مسجدوں میں گنتی کے بندے ہوتے ہیں اور بازاروں میں اتنے بندے ہوتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک بندہ گننا شروع کر دے۔ ہو سکتا ہے بندہ گنتی بھول جائے، لیکن وہ جو انسان ہے وہ بندوں کی تعداد کو مکمل نہ کر سکے۔ بازار اتنے گرم ہیں، مسجدیں کیوں ویران ہیں، مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ یہ ہمارے ذہنوں میں
انگریز نے اور غیر مسلم نے، یہود و نصارہ نے ایک بات ڈال دی ہے، اور مولوی ایویں آکھدے رہندے مولویاں دی کیڑی گل ہے، بس خیر صلاح جدوں موت آئے گی تے ویکھیا جائے گا، جدوں قیامت آئے گی تے پھر ویکھیا جائے گا۔ بھئی نہ بھئی نہ، پھر کیا دیکھا جائے گا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، پھر تو ہمارے نامہ اعمال کو سارے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا، سنایا جائے گا اس نے یہ کرتوت بھی کیے ہیں، اس نے یہ کرتوت بھی کیے ہیں، یہ زانی بھی تھا، یہ شرابی بھی تھا، یہ بے حیا بھی تھا، یہ فلاں گناہ بھی کرتا تھا، یہ فلاں گناہ بھی کرتا تھا، میرا جسم میرے خلاف بول رہا ہوگا۔ آج وقت ہے، آج حضور کی اتباع کیجئے، آج حضور کی پیروی کیجئے۔ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی سچا ہے۔ مٹ گیا وہ عتبہ، مٹ گیا وہ شیبہ، مٹ گیا ابو جہل، مٹ گیا غلام قادیانی، اور مٹ گیا اس کے ماننے والا۔ ہمیشہ اسلام کا پرچم بلند ہے، بلند رہے گا، اس لیے کہ اس پرچم کو بلند کرنے والا خود مولا علی پاک ہے۔ اس پرچم کو، اسلام کے پرچم کو طاقت دینے والا مولا علی پاک ہے۔ تو جو پرچم مولا علی کے ہاتھ میں رسول نے آپ تھمایا ہو، رسول پاک نے خود تھمایا ہو، اس پرچم کو کوئی مائی کا لال جھکا نہیں سکتا۔ اسلام کا پرچم بلند ہے اور انشاءاللہ یہ بلند رہے گا۔ دعا ہے رب لم یزل کی بارگاہ اقدس میں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین و